यूं تو اس وقت دنیا میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جن کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ البتہ ہم آپ کو آج ایک ایسی مسلمان شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو کسی بھی تخمینے اور اندازے سے زیادہ دولت مند تھی۔ اس مسلمان شخصیت کا دور 1280 عیسوی سے لے کر 1337 عیسوی تک تھا۔ معروف میگزین منی نے موسیٰ منسا کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ٹمبکٹو کے فرما روا تھے۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ کیٹا اول تھا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے۔ منسا کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے۔ مغربی افریقہ کے لیے حال ہی میں شروع ہونے والی BBC پجن سروس کے مطابق موسیٰ منسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، برکینا فاسو، مالی، نائجر، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ منسا نے کئی مساجد کی تعمیر کروائی جن میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں۔ موسیٰ منسا کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کو حال ہی میں دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ جیف بیزوس کی دولت کا تخمینہ 106 ارب امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جبکہ موسیٰ منسا کے پاس جیف بیزوس سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ اگر افراط زر کو خاطر میں نہ لایا جائے تو اس وقت جیف بیزوس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن اگر افراط زر کو ذہن میں رکھا جائے تو بھی منسا موسیٰ کی دولت تاریخ میں کسی بھی زندہ یا مردہ دولت مندوں سے زیادہ ہے۔ دولت مندوں کا موازنہ کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روتھ چائلڈ خاندان کے پاس 350 ارب امریکی ڈالر دولت تھی، جبکہ جان ڈی راک فیلر کے پاس 340 ارب ڈالر دولت تھی۔ موسیٰ منسا کے دور حکومت کے اواخر میں ایک بڑا تعمیری منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت ٹمبکٹو میں ایک مسجد کی تعمیر کرنا طے پائی تھی، اور یہ مسجد ٹمبکٹو کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ موسیٰ منسا کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ یہ سن 1324 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے کارواں میں 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ موسیٰ منسا جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چلتا تھا، اور ان 500 افراد کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑی تھی۔ موسیٰ منسا کے قافلے کے یہ پیشرو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اس کارواں میں 80 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ بھی تھا جس پر 136 کلو سونا لدا تھا۔ موسیٰ منسا اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے قصے یورپ تک پہنچے، اور یورپ سے لوگ ان کے ہاں صرف یہ دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت موجود ہے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کس حد تک سچ ہے۔ سونے کے تاج اور ہاتھ میں سونے کی اشرفی کے ساتھ منسا موسیٰ کو یورپ کی تاریخ میں دوام حاصل ہوا۔ جب منسا موسیٰ کے مال کی تصدیق کر لی گئی تو پھر مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے اٹلس میں شامل کیا گیا، جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر شامل تھا۔ منی میگزین میں یونیورسٹی آف مشیگن میں تاریخ کے پروفیسر راڈلف ویئر کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے، تو یہ سمجھیے کہ وہ بہت ہی امیر ہے۔ منسا کو آج بھی دنیا کی تاریخ کی ابتدا سے لے کر اختتام تک کا سب سے امیر ترین یعنی دولت مند فرد تصور کیا جاتا ہے۔